الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سید رضوان اللہ شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اصلاح اعمال۔ آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ عز و جل ایک بہت ہی پیارا جو ہے علاج سیکھیں گے، روحانی بھی سیکھیں گے، کچھ طبعی باتیں بھی جو ہے، حکمت والی باتیں بھی جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ کریں گے کہ اگر منہ میں بدبو ہو جاتی ہے تو اس کو کس انداز پہ ختم کرنا ہے، کیا وظیفہ کرنا ہے کہ اللہ نے چاہا تو اللہ نے چاہا وہ جو منہ کی بدبو ہے وہ آپ کی ختم ہو جائے گی۔ بہت سارے لوگ جو ہے اس معاملے میں کافی پریشان نظر آتے ہیں اور یہ مسئلہ ہوتا ہے کافی سارے لوگوں کے ساتھ جو ہے، لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ بہت ہی پیارے روحانی علاج بھی لائے ہیں اور کچھ حکمت کی باتیں بھی لائے ہیں۔ اللہ نے چاہا انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن وظیفہ جاننے سے پہلے اگر آپ اصلاح اعمال چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ فوراً اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، آل نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ایکٹیو فرما لیں تاکہ آنے والی ہر اسلامی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ تو جی ہاں، جن لوگوں کو منہ میں بدبو ہونے کی شکایت ہے تو کافی پریشان نظر آتے ہیں وہ لوگ، اور ہے بھی پریشانی کی بات۔ محفل میں بندہ بیٹھا ہوتا ہے، کسی لوگوں کے پاس بیٹھا ہوتا ہے، کہیں آنے جانا ہوتا ہے، سفر کرنا ہوتا ہے تو بڑی پریشانی ہوتی ہے، بندہ کہیں پہ بات صحیح انداز میں نہیں کر سکتا، ہچکچاتا رہتا ہے اور واقعی بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ اگر تو کوئی چیز آپ نے کھائی اور کسی چیز کے کھانے کی وجہ سے جو ہے آپ کے منہ میں بدبو ہو جاتی ہے تو پہلے تو یہ ہے کہ ہرا دھنیا جو ہے اس کو چبا کر کھائیے، اللہ نے چاہا تو یہ بدبو جو ہے وہ جاتی رہے گی۔ یا پھر گلاب کی پتیاں ہوتی ہیں، چاہے وہ خشک ہوں یا تر ہوں، یہ ان کا بھی جو کھانا ہے یہ منہ کی بدبو جو ہے ختم کرنے کے لیے جو ہے کافی کارآمد ہے۔ اور اگر یہ معدے کی وجہ سے، پیٹ کی کوئی بیماری ہے، معدے کی وجہ سے جو ہے پیٹ کی خرابی کی وجہ سے بدبو ہوتی ہے تو سب سے بہترین حل تو یہ ہے کہ سنت کے مطابق کھانا کھائیے۔ جی ہاں، یعنی تھوڑی سی بھوک رکھ کے کھانا کھائیے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا کہ منہ کی بدبو بھی ساتھ ساتھ ختم ہوگی، اور بھی دیگر بیماریاں جو ہیں پیٹ کی، جوڑوں کی، درد کی، ساری بیماریاں جو ہیں انشاءاللہ، نزلے کی، کھانسی کی اور بھی بہت ساری بیماریاں جو ہے یہ سنت کے مطابق کھانا جو ہے یہ انشاءاللہ آپ کے 80% امراض جو ہے یہ ختم کر دے گا۔ یعنی سنت کے مطابق کھانا یہ ہے کہ تھوڑی سی بھوک رہتی ہو اور بندہ اس کو چھوڑ دے۔ تو یہ تو ہوگی چلیں کچھ حکمت کی باتیں، اور جو وظیفہ ہے، وظیفہ بہت ہی پیارا ہے، ایک بہت ہی پیارا درود پاک ہے۔ اگر یہ درود پاک ایک ہی سانس میں 11 مرتبہ پڑھا جائے، جی ہاں ایک ہی سانس میں 11 مرتبہ پڑھا جائے تو وقتاً فوقتاً بندہ یہ پڑھتا رہے تو انشاءاللہ جو منہ کی بدبو آنا ہے یہ آپ کی ختم ہو جائے گی۔ اور اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے کہ ایک لمبا سا جو ہے سانس لیں اور جو ہے سانس کھینچ کے جو ہے اس کو روک لیں، پھیپڑوں میں ہوا بھر لیں اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے ناک کے ذریعے جو ہے وہ ہوا کو جو ہے وہ چھوڑیں، خارج کریں، اور ساتھ ہی جو ہے یہ چھوٹا سا ایک درود پاک ہے اس کو پڑھیں، اور ایک ہی سانس میں آپ نے 11 بار پڑھنا ہے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا منہ کی بدبو جو ہے وہ جاتی رہے گی۔ لازم بات ہے ایک سانس میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا یہ کوئی آسان نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ اس کو آپ پریکٹس میں لائیں گے، 2 3 4 دفعہ یہ عمل کریں گے، اللہ نے چاہا آپ کی پریکٹس ہو جائے گی اور 11 بار درود پاک پڑھنا جو ہے وہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ درود کا پاک جو ہے وہ آپ نے کون سا پڑھنا ہے؟ جی ہاں یہ درود پاک پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی النبی الطاہری۔ یہ جو درود پاک ہے یہ آپ نے 11 بار جو ہے ایک ہی سانس میں پڑھنا ہے، انشاءاللہ منہ کی بدبو جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو جو وظیفہ بتایا، جس طریقے کار پہ بتایا، انشاءاللہ اس طریقے کار پہ کریں گے 11 بار ایک ہی سانس میں بغیر سانس جو ہے توڑے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا انشاءاللہ آپ کی منہ کی بدبو جو ہے ختم ہو جائے گی، پریشانی جو ہے یہ آپ کی ختم ہو جائے گی۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہماری اس بیماری سے جو ہے جو اس میں مبتلا ہیں اللہ ان کو جو ہے شفا یابی عطا فرمائے، اس درود پاک کی برکت نصیب فرمائے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس ویڈیو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کو میرے لیے اور آپ سب دیکھنے والوں کے لیے قیامت کے دن ذریعہ نجات بنائے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرمائے اور یہ تمام دعائیں میرے حق میں قبول فرمائے۔ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔